السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین ما تسبق من امۃ اجلها وما يستأخرون ثم ارسلنا رسولنا تترى كلما جاء امۃ رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 42، 43، 44 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے، ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے سے پہلے ابھی پیچھے کی باتیں سمجھ لیجئے۔ اس سے پہلے جو دروس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان دروس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیا صفتیں ہوتی ہیں، اور کون سے لوگ اس روئے زمین پر کامیاب ہیں۔ ان کی چند صفات کو بیان کر کے اللہ نے فرمایا کہ جن ایمان والوں کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ ایمان والے اصل میں جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ کو کئی پیرائے میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کس طرح سے اس پورے کائنات کے اوپر کمپلیٹلی قدرت رکھتا ہے۔ رب العالمین کی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی انسانوں کی پیدائش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پروسیجر سے اور کتنے مرحلوں سے گزار کر کے انسانوں کو پیدا فرماتا ہے۔ دروس کو ذہن میں لے آئیے، سبھی باتیں یاد آ جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ یہ جو آسمان اور زمین کی جو پیدائش ہے، آسمانوں اور زمین کی جو پیدائش ہے، اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے وہ انسانوں کی پیدائش سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر کیا جو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اوپر بھی دلالت کرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا نعمت اور کتنی مہربانی کرنے والا ہے، ان باتوں کو بھی اللہ بیان فرمایا۔ اور ان باتوں کو بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا کہ کیسے نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا، اور کس طرح سے نوح علیہ السلام نے ایک لمبے عرصے تک اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، اور کس طرح سے ان کی قوم کے لوگوں نے ان کی باتوں کو اور توحید کی دعوت کو رد کیا، اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کو رد کرنے کی وجہ سے پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا اور صرف ایمان والوں کو بچا لیا۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں کو بیان کرنے کا مقصد میں نے ایک بار بتلایا تھا انہی دروس کے سلسلے میں کہ ان باتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس قرآن کریم کو پڑھیں، یا جو لوگ بھی اس قرآن کریم کے ان آیتوں کو پڑھیں، سنیں اور اس کا ترجمہ اور اس کے تفسیر پر غور کریں، تو ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانوں اور زمین کو بنایا اور ہم لوگوں کو جو اس روئے زمین پر بھیجا، یہ بیکار میں نہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو سب سے بڑا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ یہی ہے کہ اس روئے زمین پر انسان جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالادستی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی بالادستی کو قائم کرے کہ اس روئے زمین پر اگر حکم چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اس کا آغاز انسان سب سے پہلے اپنے آپ سے کرے۔ آغاز پہلے کس سے کرے؟ پہلے اپنے آپ سے کرے، دوسروں کے لیے بعد میں، پہلے اپنے آپ سے کرے کہ ہمارے اندر ہماری زندگی میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم لاگو ہو، کیسے ہم اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو امپلیمنٹ کریں۔ سامعین کرام، سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قوم کا ذکر کیا جس کا نام اللہ نے لیا۔ اسی وجہ سے مفسرین نے کہا کہ یہ قوم شاید قوم عاد ہے، یا بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ قوم شاید قوم سمود ہے، اور ان کا پورا ذکر کل آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر بیان فرمایا ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری کئی امتیں پیدا فرمائی۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں، دوسرے لوگ پیدا کیے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام کے بعد اور قوم عاد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو پیدا فرمایا، جس کے نبی سیدنا صالح علیہ السلام، قوم لوط کو پیدا فرمایا جس کے نبی سیدنا لوط علیہ السلام، اور قوم شعیب کو پیدا کیا جس کے نبی سیدنا شعیب علیہ السلام۔
اور دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ اصل میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور ان کی قوم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسلاً بعد نسلین بہت سارے نبیوں کو بھیجا، بہت سارے نبیوں کو بھیجا، اور ہر دور میں ہر نبی آئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت کو لوگوں میں عام کیا، اس کا پرچار کیا، اس کا پرسار کیا۔ کیوں؟ تاکہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس ڈگر پر لے چلے جو صراط مستقیم ہے۔ اور صراط مستقیم یاد رکھ لیجئے، اور ہمیشہ یاد رکھ لیجئے، اور خوب اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے، گانٹھ باندھ لیجئے، مضبوطی سے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے کہ صراط مستقیم صرف ایک ہے، صرف ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں کیا فرمایا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، جو اللہ ایمان والوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ دیکھیے، ظلمات کا لفظ ہے اور النور کا لفظ ہے۔ ظلمات کہتے ہیں تاریکی، بہت ساری تاریکیاں، اور نور کہتے ہیں صرف ایک روشنی۔ نور کا مطلب آپ کسی بھی عربی جاننے والے سے پوچھ لیجئے، دنیا کے کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے، میں جو بات بول رہا ہوں اس میں وہ ایک بال برابر بھی فرق نہیں کریں گے کہ نور جو ہے وہ صرف ایک روشنی اور ظلمات جو ہے وہ بہت ساری تاریکیاں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ صراط مستقیم صرف ایک ہے، اور صراط مستقیم کے اگینسٹ میں جو گمراہی کے راستے ہیں اس کی کئی شکلیں ہیں جو وقت اور حالات کے حساب سے بدلتے بھی رہتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایک گمراہ فرقہ اس روئے زمین پر نہیں تھا، لیکن وہ رونما ہوا۔ مثال کے طور پر قادیانیت، مثال کے طور پر قادیانیت، اس کی پوری تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے، شروع سے نہیں ہے، شروع سے نہیں ہے۔ قادیانیت کی ابتدا بعد میں ہوئی، اور قادیانیت سے پہلے بھی اس روئے زمین پر بہت ساری گمراہیاں تھی جو مختلف شکلوں میں تھی۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ صراط مستقیم صرف ایک ہے، اور وہ رستہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات چلتے رہے، وہ رستہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چلایا، اور وہ رستہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد آپ کی امت کے لوگ اس رستے پر چلے، جو اس رستے پر چلے وہی صراط مستقیم پر چلنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ کے اندر تمام انسانوں کو اور تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جب نماز پڑھیے تو ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیے، اور کیا کہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا کہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی فرما۔ اور اسی صراط مستقیم کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر کہا صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض۔ صراط مستقیم وہ رستہ ہے جو اللہ کا رستہ ہے، جو اللہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ تو صراط مستقیم صرف ایک ہے، اور وہ صراط مستقیم کون ہے؟ جو اللہ نے قرآن کی شکل میں نازل فرمایا وہ ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، جو احادیث مبارکہ کی شکل میں آج کے ڈیٹ میں اس روئے زمین پر موجود ہے، بس وہی صراط مستقیم ہے۔ جو اس صراط مستقیم سے جڑا وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے، اور جو اس صراط مستقیم سے کٹا، چاہے اس کی شکل کیسی بھی ہو، چاہے اس کی بولی کیسی بھی ہو، چاہے اس کے اعمال کیسے بھی ہو، جو اس صراط مستقیم سے کٹا وہ صراط مستقیم پر نہیں بلکہ گمراہیوں کے راستے پر ہے۔ وہ تو تمام نبیوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا وقتاً فوقتاً، ان تمام کی بس ایک ہی کوشش تھی۔ کیا کوشش تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرنا اور طاغوت سے بچنا۔ اور طاغوت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ اور اللہ کی تعلیمات سے ہٹ کر کے ہو، ہر وہ چیز جو اللہ کی تعلیمات سے ہٹ کر کے ہو، ہر وہ چیز جس کو اللہ اور اللہ کی تعلیمات کے پیرل کھڑا کیا جائے، ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل مقابل میں کھڑا کیا جائے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو، دوسری امتوں کو پیدا کیا، اور آگے کہا ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، جتنی بھی امتیں اس روئے زمین پر آئی، جب تک ان کا وقت تھا جب تک وہ رکیں، اور وقت جب ان کا کمپلیٹ ہوا
نہ ایک لمحہ پہلے ہوا اور نہ ایک لمحہ بعد میں. جیسے ہی ان کا وقت ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. جس طرح سے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کیا, جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو نیست و نابود کیا, جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو نیست و نابود کیا, بالکل اسی طرح سے جتنی بھی قومیں آئی جب تک ان کا وقت تھا ٹھیک, اور جیسے ہی وقت ختم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہٹایا, اس کی جگہ پر دوسرے کو لے آئے. سامعین کرام, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, کیا فرمایا؟ ثم ارسلنا رسولنا تترا, یعنی جو بعد کے جو دوسرے قوم آئے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنٹینیو رسول کو بھیجا, کنٹینیو رسول کو بھیجا, رسولوں کو. اگر انسانی تاریخ کے اوپر غور و فکر کیا جائے تو جہاں تک انسان کا علم پہنچا اس کے مطابق سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم جو قوم عاد ہے وہ, سیدنا ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے قوم عاد وہ, اور ان کے بعد سے لے کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ تقریباً 4000 سالوں پر محیط ہے. کتنا؟ 4000 سالوں پر محیط ہے. اور ان 4000 سالوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پے در پے کنٹینیوٹی کے ساتھ رسولوں کو بھیجنا شروع کیا, حتیٰ کہ رسولوں کا تانتا بن گیا, تانتا. اور ایک وقت میں مختلف علاقوں میں مختلف رسولوں اور نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا. لیکن جب بھی کوئی نبی آیا اور جب بھی کسی نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا تو قوم کے لوگوں میں سے جو بڑے بڑے سرداران تھے ان لوگوں نے نبیوں کی تعلیمات کو کمپلیٹلی اور بالکل سے رد کر دیا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. اللہ نے کیا فرمایا کہ تحقیق ہم نے ہر امت کے اندر رسولوں کو بھیجا. کون سا پیغام لے کر کے بھیجا؟ یہ پیغام لے کر کے بھیجا کہ اپنی قوم کے اندر جانا اور لوگوں کو یہ حکم دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت ابھی ہم نے بتلایا تھا طاغوت کس کو کہتے ہیں. اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم کے مقابل اگر کسی کو ہم کھڑا کرتے ہیں اسی کو کہتے ہیں طاغوت. قرآن الحمدللہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں؟ دنیا میں چاہے کوئی کچھ بھی کہہ دے, دنیا میں چاہے کوئی کچھ بھی کہہ دے, میری ایک بات کو بالکل گانٹھ باندھ لیجئے, جو قرآن کریم ہے اور قرآن کریم کی تعلیمات ہے اور جو نبی کی تعلیمات ہے اس کو بغیر ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کیے ہوئے مضبوطی سے پکڑ لیا تو الحمدللہ آپ صراط مستقیم پر ہیں, الحمدللہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. امیجن کیجئے, تصور کیجئے کہ ایک موٹا درخت ہے, ایک موٹا درخت ہے اور اس کی کئی ڈھالیاں ہیں. وہ ڈھالیاں اگر پیڑ سے لگی ہوئی ہے تو وہ ڈھالی ہے, اور پیڑ سے اگر وہ کٹ گیا اور نیچے گر گیا تو اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات ہے؟ کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے. ہم مسلمانوں کے لیے بیس کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے؟ ہم مسلمانوں کے لیے بیس کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کا کلام کن کے اوپر نازل ہوا؟ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اس قرآن کریم کی تشریح اور توضیح اور تفسیر سب سے پہلے کس نے کیا؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب سے اوتھینٹک تفسیر اس روئے زمین پر کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور وہی اصل میں ہمارے لیے جڑ ہے. اگر ہم اس سے لگے ہوئے ہیں تو پیڑ ہے, اور اس سے کٹ گئے تو ہم پیڑ نہیں ہے بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی اور ٹہنی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لہذا قرآن سے جڑے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء آئے سبوں نے یہی تعلیم دی, ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, اللہ کی عبادت کرنا اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھ لینا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا انہی میں سے بعض لوگوں کو ہم نے ہدایت دے دیا اور بعض لوگوں پر گمراہی بالکل مار دی گئی اور مقدر ہو گئی. تو یہاں پر بتلانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پے در پہ بہت سارے رسولوں کو بھیجا, سبھی رسولوں کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لیکن جب رسول آئے اور لوگوں کے درمیان توحید کی تعلیم کو پھیلانا شروع کیا, اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑ لو یہ بتلانا شروع کیا, تو ہر دور کے بڑے بڑے لوگوں نے سب سے پہلے مخالفت کیا اور قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, نبی کے خلاف بھڑکانے ورغلانے کی کوشش کی. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع ہونے لگی تو پھر میری اتباع کیسے ہوگی؟ نبی کی پیروی لوگ کرنے لگیں تو ہماری پیروی کیسے ہوگی؟ بس
نبیوں کے خلاف ورغلانا شروع کر دیا، اور ہر دور کے امت کے لوگوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کو اٹھائیے، آپ دنیا کا کچھ بھی لینا چاہتے ہیں نا، آپ قرآن کریم کو اٹھا لیجئے، ہر چیز مل جائے گا آپ کو۔ ابھی ہم لوگوں کو اگر کچھ دیکھنا ہوتا ہے چہرے پر، تم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آئینہ سامنے رکھتے ہیں نا، آئینہ میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کہاں پر کیا کیا کمی ہے۔ قرآن میں اپنے آپ کو دیکھ لیجئے ایک بار، مل جائیے گا کہاں پر ہیں ہم۔ واللہ سلف صالحین اپنے آپ کو کہاں تلاشتے تھے؟ قرآن کریم کے اندر تلاشتے تھے کہ میں کہاں پر ہوں، کیونکہ ہم کیا ہیں ہم سے اچھا کوئی جانتا ہے؟ ہم ہے کیا ہم سے اچھا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے یا نہیں تو ہم جانتے ہیں کہ میں کیسا ہوں، کس ٹائپ کا انسان ہوں میں، مجھ سے زیادہ کوئی مجھ کو نہیں جانتا ہے، یا میرا اللہ جانتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن کریم کو اپنا آئینہ بنا لیجئے، اور جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین پر آئے ہر نبی کو جھٹلایا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ آپ قرآن اٹھائیے، سورہ یاسین اٹھائیے، آیت نمبر 30 اٹھائیے، اللہ نے کیا فرمایا؟ یا حسرتن علی العباد، بندو تمہارے اوپر افسوس ہے، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، بندو تمہارے اوپر افسوس ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے درمیان آیا تم نے اس کا مذاق اڑایا۔ کبھی بھی یاد رکھیے گا یہ جو آیات ہیں ان لوگوں کے لیے نازل ہوئے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر وہ بات آ گئی تو ہم بھی اس کے مصداق ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے سامنے اللہ کے کلام کی بات ہو، اگر ہمارے سامنے نبی کی تعلیمات کی بات ہو، پہلے گردن جھکا لیجئے۔ عمل کی توفیق تو اللہ دینے والا ہے، عمل کی توفیق تو اللہ دینے والا، پہلے گردن جھکا لیجئے کہ نہیں، جب نبی کی بات آ گئی، جب اللہ کا کلام آ گیا تو ہم اپنے سینے کو نہیں چوڑا کریں گے، اکڑ نہیں دکھلائیں گے، پہلے اپنے گردن کو جھکا لیجئے۔ کیونکہ پچھلی قوموں کی یہ تاریخ رہی ہے، ان کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ جب بھی ان کے پاس انبیاء آئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ان تک پہنچانے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے مذاق اڑایا، جھٹلایا۔ یہ ساری باتیں مکہ والوں کو بتلایا جا رہا ہے۔ کیوں بتلایا جا رہا ہے؟ کہ جو پچھلے لوگ گزر گئے ویسا مت بنو، تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے ہیں، امام الانبیاء آئے ہیں، سید الاولین والآخرین آئے ہیں، سب سے افضل کتاب لے کر کے آئے ہیں، ذرا دیکھو سمجھو۔ کیونکہ اس سے پہلے جو بھی قوم آئی انہوں نے اپنے رسول کا مذاق اڑایا، اور جب انہوں نے اپنے رسول کا مذاق اڑایا تو جیسے ہی اس کا وقت اللہ نے جو مقرر کر کے رکھا تھا وہ وقت کے آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ قرآن کریم اٹھائیے، سورہ یونس اٹھائیے، آیت نمبر 49 اٹھائیے، اللہ نے فرمایا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب اس امت کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی نہ پیچھے سڑک سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں، بس اسی وقت میں ان کو وہاں سے ڈسپیچ کرنا ہے، اور وہ ڈسپیچ ہوں گے۔ قوم نوح کو ڈسپیچ کیا گیا، قوم عاد کو ڈسپیچ کیا گیا، قوم سمود کو ختم کر دیا گیا، قوم شعیب کو تہس نہس کر دیا گیا، قوم لوط کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ جب بھی جس قوم کا وقت رہتا ہے جب تک اس کو سمجھ جانا چاہیے، اور جب وقت ختم ہو جائے گا تو ایک لمحے کی نہ پہلے ہو سکتا ہے اور ایک لمحہ نہ پیچھے ہو سکتا ہے، اس کو یہاں سے ڈسپیچ ہونا ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کلما جاء امۃ رسولها کذبوہ، جب بھی امت میں ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا، جھٹلایا تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو ڈسپیچ کر دیا، عذاب بھیج دیا۔ قوم نوح پر طوفان بھیج دیا، قوم عاد پر 7 رات اور 8 دن ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو آندھی کی شکل میں تھا اس کو بھیج دیا، قوم سمود کے اوپر اتنی سخت چنگھاڑ ڈالی کہ وہ سب کے سب اپنے گھر میں ہی مر گئے، اور اسی طرح سے دوسری قوموں کا حال ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی ایسا ہوا تو ہم نے ایک قوم کو ہٹایا، فَأَتْبَعْنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور اس کے پیچھے دوسرے قوم کو لے آئے۔ لہذا مکہ والوں اگر تو اپنے آپ کو نہیں سدھارے، تم لوگ اگر اپنے آپ کو نہیں سدھارے تو تم کو بھی ہٹایا جائے گا اور تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لایا گیا کہ نہیں لایا گیا؟ مکہ والوں کو ہٹایا گیا نا، مکہ والوں کو ہٹایا گیا کہ نہیں ہٹایا گیا؟ مکہ کے قریش کو، کفار کو ہٹایا گیا، اور ان کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو مقرر کیا جن کا کوئی ذات نہیں تھا، ان کی صرف ایک ہی ذات تھی اور ایک ہی پہچان تھی، مسلمان، نبی کی امت، صحابہ کی پیروی کرنے والے، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی ذات نہیں تھا، صرف ایک ہی تھا، مسلمان، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سامعین کرام، اللہ نے فرمایا فَأَتْبَعْنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا، جب قوم کے لوگوں نے
نبیوں کی گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہٹایا اور بعض کو بعض کے پیچھے ہم لاتے رہے، یعنی ایک کو ہلاک کرتے رہے دوسروں کو لاتے رہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فجعلناہم احادیث، اور پچھلے لوگوں کو افسانہ بنا دیا۔ آج قوم نوح کا صرف ذکر ہوتا ہے اور کچھ ہے ان کی حیثیت، افسانے کی طرح سے ان کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ قوم عاد کا صرف ذکر ہوتا ہے، ان کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون اور فرعون کا جو لشکر ہے ان کی حیثیت صرف افسانے کی ہے، باقی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے لیے پھٹکار ہے، ان کے اوپر لعنت ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ تو یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ان باتوں کو سن کر کے سمجھ کر کے ہم اپنے آپ کو عملی طور پر مضبوط کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔